حسن کے تیر بدن میں، حسین تیروں پر الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین عانی العبد المؤید والرسول المسدد والمصطفى الامجد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وعلی محمد والصلاة والسلام على آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین صلوات اللہم صل علی محمد وعلی محمد اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوت النبویہ وصولۃ الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والصبر السجادیہ والمعاصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنکاوت النقویہ والہیبت العسکریہ والغیبت الالہیہ صلوات اللہم صل علی محمد وعلی محمد وَلَعْنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مَلْعُونِينَ مِنَ الْآنِ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي كَلَامِهِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ بسم الله الرحمن الرحيم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ صلوات اللہم صل علی محمد وعلی محمد تمام تر حمد و ستائش خالق و مالک کے دو جہاں کے لیے کہ جو ایسا اول ہے کہ اس سے پہلے کوئی اول نہ تھا، ایسا آخر ہے کہ اس کے بعد کوئی آخر نہ ہوگا۔ وہ رب کریم جس نے موجودات کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا، اپنے حبیب سے اپنی کتاب حکیم میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب، ہم نے تجھے نہیں بھیجا مگر یہ کہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا۔ عزیزان محترم، یہ ایام جو چل رہے ہیں، 28 صفر ایک ایسا دن ہے کہ جو ہمارے پاک رسول کی اس دنیا سے رحلت کا دن ہے، ان کی شہادت کا دن ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے تاجدار امامت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اللہم صل علی محمد وعلی محمد ان کی بھی شہادت کا دن ہے۔ تو یہ دن ایک ایسا دن کہ جو دو ہستیوں کی شہادت کا دن منایا جا رہا ہے، اگرچہ ایک دن تاخیر سے، لیکن مناسبت وہی ہے، انہی کے نام کی یہ صف عزا بچھائی گئی ہے۔ عزیزان محترم، اللہ کے محبوب نبی وہ ہستی ہیں کہ جن کو اللہ نے یہ مقام و مرتبہ عطا کیا کہ انہیں انبیاء کا سردار بنایا ہے، اور کائنات میں ایک ایسی ہستی ہیں کہ جن کو نہ فقط جن و انس، نہ فقط پوری بشریت، نہ فقط اس جہان بلکہ پورے عالم کے لیے اور ہر جہان کے لیے اور تمام مخلوقات کے لیے اللہ نے ان کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ وہ نبی جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، ان پر نازل ہونے والی کتاب کو ساری آسمانی کتب کا سردار بنایا، اور ان کے دین کو سارے ادیان کا سردار بنایا، ان کی امت کو تمام امتوں کا سردار بنایا، اور ان کی آل کو اللہ رب العزت نے یہ تمام انبیاء پر فضیلت عطا کی کہ تمام انبیاء کی آل پر اس رسول کی آل کو فضیلت و مقام و مرتبہ عطا کی۔ عزیزان محترم، اللہ کے محبوب نبی جن کی آل تمام انبیاء کی آل اور اولاد سے افضل ہے، اور
پھر قرآن مجید ان ہستیوں کی فضیلت اور ان کی عظمت کے قصیدے گاتا ہوا نظر آتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ کی وہ لاریب اور بے عیب کتاب ہے کہ جس کتاب کے اندر اللہ رب العزت نے ان ہستیوں کے قصیدے پڑھے ہیں، ان کے عمل کو اللہ نے قرآن کی آیتیں بنا دیا ہے۔ سورہ مبارکہ رحمان میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ دو سمندر ہیں، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ آج مناسبت ہے نا امام حسن مجتبیٰ کی، اور امام حسن مجتبیٰ ایسی ہستی ہیں کہ جن کی ولادت کو بھی قرآن اپنے اندر بیان کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ مرج البحرین یلتقیان کہ دو سمندر ہیں جو آپس میں مل رہے ہیں، اور ان بینہما برزخ لا یبغیان، ان دو بحروں کے درمیان ایک برزخ ہے، ایک رکاوٹ ہے، ایک پردہ ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور پھر قرآن آگے فرماتا ہوا نظر آتا ہے یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان کہ ان سے دو موتی ایسے نکلتے ہیں، ایک لولو ہے اور ایک مرجان۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ در حقیقت پہلے تو اگر اس سورہ کے مختصر فضائل بیان کرنا چاہوں تو ایک ایسی سورہ ہے جس کو قرآن نے عروس القرآن کا نام دیا ہے، یعنی قرآن کی دلہن، قرآن کی خوبصورتی، قرآن کی زینت۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے ان ہستیوں کی جو مدحت بیان کی ہے، جو مقام بیان کیا ہے، اس سورہ کے بارے میں صادق آل محمد سلام اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور ان آیات کی تفسیر کے بارے میں بھی ویسے تو متعدد روایات موجود ہیں۔ ایک سمندر بھی ایسا دنیا میں موجود ہے کہ جس کے اندر دو حصے ہیں، ایک کھارا پانی ہے، ایک میٹھا پانی ہے، لیکن یہ دونوں آپس میں کبھی ملے نہیں ہیں۔ آپ سب نے آج کل نیٹ کا دور ہے، اس کے کلپس بھی، اس کی ویڈیو بھی نیٹ پہ دیکھی ہوگی، لیکن صادق آل محمد سے جب اس کی تفسیر پوچھی گئی تو فرمایا کہ یہ دو بحر، یہ دو سمندر علی و فاطمہ کی ذات ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ فرمایا کہ مولا سے سوال کیا گیا کہ مولا یہ سمندر کون سے سمندر ہیں، تو مولا صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ ان دو بحروں سے مراد ایک بحر بحر ولایت علی ابن ابی طالب کی ذات ہے، اور دوسرا بحر بحر عصمت و طہارت جناب سیدہ فاطمہ طاہرہ کونین سلام اللہ علیہا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور پھر امام فرماتے ہیں کہ یہ دو بحر جو علم کے ایسے گوہر اور موتی ہیں کہ جو ملتے ہیں لیکن ایک دوسرے پر تجاوز نہیں کرتے، اور ان کے درمیان حد جو ہے وہ رسول اللہ کی ذات ہے، اور ان سے نکلنے والے موتی، پہلا موتی جس کا نام حسن مجتبیٰ ہے، جس کو لولو سے قرآن نے تعبیر کیا ہے، اور دوسرا مرجان جو میرے حسین شہید کربلا کی ذات، جس کو قرآن مرجان کے نام سے تعبیر کرتا ہے۔ اور پھر صادق آل محمد سے سوال کیا گیا کہ یہ جو اس سورہ کے اندر تکراری آیت ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اے گروہ جن و انس، جو ترجمہ کیا جاتا ہے کہ اے گروہ جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، تو فرمایا کہ یہ گروہ جن و انس مراد نہیں ہے، بلکہ آل محمد کے وہ نہ ماننے والے ہیں جو آل محمد کی تکذیب کرتے ہیں، اور آل محمد کو اللہ نے جو مقام و مرتبہ عطا کیا ہے اس کے قائل نہیں ہیں۔ تو بس عزیزان محترم، یہ ہستیاں، یہ وہ مقدس ذوات اقدسہ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے یہ مقام و مرتبہ عطا کیا ہے۔ پھر میرے مولا حسن مجتبیٰ کہ جن کی ولادت باسعادت بھی
کیسے ہوئی، کیسے طیب و طاہر گھرانہ ہے کہ کائنات میں اس گھرانے کی طہارت کی کوئی مثال نہیں۔ جب امام حسن مجتبیٰ اس ظاہری دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت روایتوں میں ملتا ہے کہ نماز عصر کا وقت قریب تھا، اور دوسرے ہی لمحے جب دیکھا تو سیدہ طاہرہ کونین بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، امام حسن مجتبیٰ کی ولادت کی تھوڑی دیر بعد ہی نماز عصر کے لیے مصلی عبادت پر کھڑے ہو کر نماز عصر ادا کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ کیسی طہارت اللہ نے اس گھرانے کو عطا کی ہے۔ اور پھر جب جناب حسن مجتبیٰ کی ولادت ہوئی، امام علی مرتضیٰ اپنے ہاتھوں پر لیے آئے جب امام مرسلین سید المرسلین کی بارگاہ میں، اور آ کر فرمایا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے یہ فرزند عطا کیا ہے۔ تو اس وقت سرکار ختمی مرتبت نے پوچھا کہ یا علی اس فرزند کا نام کیا رکھا ہے؟ تو جناب علی مرتضیٰ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، آپ پر میں سبقت کیسے لے جا سکتا ہوں، آپ کے ہوتے ہوئے میں اپنے بچے کا نام تجویز کیسے کر سکتا ہوں؟ پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ یا علی، میں اللہ رب العزت کی ذات پر کیسے سبقت لے جا سکتا ہوں؟ جب اللہ کی ذات موجود ہے تو اس بچے کا نام بھی وہی تجویز کرے گا۔ بس عزیزان محترم، جبرائیل امین وحی خدا کے ساتھ نازل ہوئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، علی کو آپ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ یا علی، رسول اللہ کی معروف حدیث منزلت، یا علی انت بمنی منزلت بہارون و موسیٰ، یا علی تجھے مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی۔ بس فرق یہ ہے، الا انہ لا نبی بعدی، فرق یہی ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نبوت کا سلسلہ اختتام کو پہنچا۔ بس عزیزان محترم، اب جبرائیل امین نے وہی خدا کے مطابق اللہ کا پیغام پہنچایا کہ جیسے ہارون کو موسیٰ سے نسبت تھی، وہی نسبت علی کو آپ کے ساتھ ہے، اور جیسے حضرت ہارون کے دو فرزند تھے جن کے عبرانی زبان میں نام شبر و شبیر تھے، تو انہی کا ترجمہ کرتے ہوئے ان دونوں شہزادوں، ابھی ایک شہزادہ جو اس دنیا میں آ چکا ہے اور انشاءاللہ ایک شہزادہ مستقبل میں آنے والا ہے، ان دونوں شہزادوں کے نام بھی انہی حضرت ہارون کے بیٹوں کے نام پر رکھے جائیں گے۔ بس عربی زبان میں تاریخ عرب کے اندر کسی کا نام اس سے پہلے حسن نہیں تھا، اس شہزادے کا نام حسن مجتبیٰ رکھا گیا۔ بس عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے یہ فرزند جو امام علی مرتضیٰ کو عطا کیا، حسن یعنی بڑا خوبصورت اور حسین یعنی چھوٹا خوبصورت، دونوں بیٹوں کے، دونوں شہزادوں کے نام عربی زبان میں جن کا معنی خوبصورت ہے۔ دونوں شہزادوں کے جیسے نام ایک ہیں، ویسے فضائل و کمالات بھی ایک ہی ہیں۔ حسن و حسین کے فضائل و کمالات اگر دیکھیں تو جو فضائل شہزادہ حسن کے ہیں وہی شہزادہ حسین کے ہیں، جو فضائل و کمالات امام حسن مجتبیٰ کے ہیں وہی فضائل و کمالات امام حسین علیہ السلام کے ہیں۔ اگر آپ آیہ تطہیر کو دیکھیں تو آیہ تطہیر میں امام حسن مجتبیٰ بھی ہیں
امام حسین علیہ السلام بھی ہیں۔ اگر آیہ مودت اٹھا کے دیکھ لیں تو آیہ مودت کے اندر امام حسن مجتبیٰ بھی ہیں اور امام حسین شہید کربلا بھی ہیں۔ اسی طرح آیہ مباہلہ کو اٹھا کر دیکھ لیں تو آیہ مباہلہ میں ابنا انا کا مصداق امام حسن مجتبیٰ بھی ہیں اور امام حسین علیہ السلام بھی ہے۔ اسی طرح آیہ تطہیر کے اندر دیکھ لیں یا آیہ اولو الامر کے اندر دیکھ لیں کہ جب رسول اللہ سے سوال کیا گیا، ابو سعید خدری نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، یہ جو صاحبان امر کی اطاعت ہم پر واجب قرار دی گئی ہے، یہ صاحبان امر کون ہے؟ تو اس وقت سرکار ختمی مرتبت نے امام علی سے لے کر امام ہادی مہدی تک تمام ہادیان برحق کا نام لے کر بتا دیا کہ میرے بعد یہ اولو الامر ہیں۔ بس عزیزان محترم، فضائل و کمالات بھی ایک، نام بھی ایک، اور ان دونوں ہستیوں کے عظمت و فضیلت کے کیا کہنے کہ جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ رسول اللہ نے امام علی کے بارے میں فرمایا العلی منی وانا من العلی، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ اسی طرح امام حسن مجتبیٰ کے بارے میں فرمایا الحسن منی وانا منہ، حسن مجھ سے ہے اور میں حسن سے ہوں۔ اسی طرح جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں فرمایا الفاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اسی طرح امام حسین کے بارے میں فرمایا الحسین منی وانا من الحسین۔ یہ ہستیاں کائنات میں وہ ہستیاں ہیں جن کو رسول اللہ نے اپنا حصہ اور اپنا ٹکڑا کہا۔ اسی طرح جب آیہ کساء میں دیکھ لیں، حدیث کساء میں دیکھ لیں، جب حدیث کساء کے اندر ان ہستیوں کو بلایا تو اس وقت فرمایا اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی فانہم منی وانا منہم، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے۔ محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج وجہ۔ تو بس عزیزان محترم، یہی وہ ہستیاں ہیں جن کو رسول اللہ نے اپنا حصہ کہا ہے، اپنے وجود کا حصہ کہا ہے۔ اور دیکھیں امام حسن مجتبیٰ کا بچپن دیکھیں کہ جب امام حسن مجتبیٰ چھوٹے تھے تو رسول اللہ اپنے کندھوں پر ان دونوں شہزادوں کو اٹھا کر مدینہ کی گلیوں میں چلا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جب چھوٹے شہزادے، بڑے شہزادے امام حسن مجتبیٰ کو اپنی پشت پر سوار کر کے جا رہے تھے تو حضرت عمر نے کہا کہ کیا خوب سواری اللہ نے اس شہزادے کو عطا کی ہے۔ تو اس وقت رسول خدا نے فرمایا کہ یہ سوار ہی بہت خوبصورت ہے، یہ سوار ہی بہت عظمتوں کا مالک ہے۔ بس عزیزان محترم، یہ ہستیاں رسول اللہ کی عزیز ترین اور قریب ترین ہستیاں ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ وہ ہستی ہیں، اور خود امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین کے بارے میں جب دیکھیں تو رسول ختمی مرتبت نے جب ان دونوں شہزادوں کو اپنا حصہ کہا تو بھی اکٹھے کہا، جب ان ہستیوں کی بارے میں جنت کی بات کی تو تب بھی یہی فرمایا کہ الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ، کہ اس وقت جب ان شہزادوں کے بچپنا ہے اس وقت سرکار ختمی مرتبت ان کے جنت کے سردار ہونے کی بشارت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اور پھر رسول فرماتے ہیں الحسن والحسین امامان قام او قعدا، میرے دونوں شہزادے حسن و حسین امام ہیں، چاہے صلح کریں یا چاہے جنگ کا راستہ اختیار کریں۔ دونوں شہزادے اپنے تمام تر کمالات میں، فضائل میں، کردار میں سب کے سب برابر ہیں۔ بس عزیزان محترم، امام حسن مجتبیٰ کے بارے میں چند ایک چیزیں جو تاریخ کے اندر یا ایک ہمارے معاشرے کے اندر غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، بس ان کے بارے میں بتانا چاہوں گی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب امام حسن مجتبیٰ شہزادہ امن ہے،
اس سے بہت بڑی غلط فہمی کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے جو کہ بالعموم اہل علم کے علاوہ کچھ لوگ نہیں جانتے۔ اس کے اندر ایک بہت بڑی غلط فہمی جو ہے وہ کریٹ کی گئی کہ جب کہا گیا کہ جناب حسن مجتبیٰ شہزادہ امن ہے، کیا مطلب؟ اور یہ بھی کہا جاتا تھا کہ شہزادہ امام حسن مجتبیٰ جو ہیں وہ بالکل رسول اللہ کی شبیہ ہیں، اور امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ علی مرتضیٰ کی شبیہ ہیں۔ ظاہراً دیکھنے میں اس میں کوئی قباحت والی بات یا فرق والی بات نظر نہیں آتی، لیکن رسول اللہ چونکہ ظاہراً اخلاق کریمانہ کے مالک تھے، امن کے مالک تھے، صلح پسند تھے، اس لیے امام حسن مجتبیٰ کے بارے میں جو غلط فہمی پیدا کی گئی کہ امام حسن مجتبیٰ جو ہیں وہ رسول اللہ کی شبیہ ہیں، حالانکہ امام حسن مجتبیٰ ہوں یا امام حسین ہوں، دونوں رسول اللہ کی بھی شبیہ ہیں، دونوں امام علی کی بھی شبیہ ہیں۔ اگر ایک صلح کا راستہ اختیار کر رہا ہے تو اسلام اس وقت جس مرض کا شکار تھا اس کا علاج صلح کا راستہ تھا، اس مرض کی تشخیص کرنے والی ہستی کا نام حسن مجتبیٰ ہے۔ اور پھر امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں اسلام جس دور سے گزر رہا تھا اس دور میں اسلام کو جنگ کے ذریعے ہی زندہ کرنا تھا، لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے جنگ کے ذریعے اسلام کو تا قیامت زندگی بخشی ہے۔ تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے یہ کہنا کہ امام حسن جو ہیں وہ شہزادہ امن ہیں۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے میں نے ممبر پہ ایک بہن کو مجلس پڑھتے ہوئے دیکھا، میرا دل کیا کہ میں اس سے جا کر کہوں کہ بھئی یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے جس کا تمہیں خود بھی نہیں پتہ، اس لیے مجمع میں جب آؤ تو پوری تحقیق کے ساتھ میدان میں اترو، ایسی بات نہ پھیلاؤ کہ جس کے اندر کوئی غلط فہمی پائی جاتی ہو اور مجمع کے اندر آ کر اس غلط فہمی والی بات کو ویسے ہی بیان کر دو۔ امام حسن نے صلح کا جو راستہ اختیار کیا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ امام حسن جو ہیں ان کو جنگ کرنا نہیں آتی تھی، یہ نعوذ باللہ خدا نخواستہ بزدل تھے۔ ایک واقعہ ملتا ہے، امام حسن مجتبیٰ کے پاس ایک شخص آیا، درود بھیجیے، آ کر امام سے شکایت کرنے لگا کہ مولا آپ اگر قیام کرتے تو ہم سب مومنین آپ کا ساتھ دیتے اور یہ امت اسلامیہ کے حالات کچھ بدل جاتے۔ تو امام حسن مجتبیٰ نے قریب ہی ایک بکریوں کا ریوڑ گزر رہا تھا، امام نے فرمایا کہ اس ریوڑ میں گنو بکریوں کی تعداد کتنی ہے۔ جب اس شخص نے گنی تو کہا 15۔ اب وہ امام کو جیسے ہی اس نے بتایا کہ اس ریوڑ میں بکریوں کی تعداد 15 ہے تو امام نے فرمایا کہ واللہ اگر حسن مجتبیٰ کے ساتھ اس ریوڑ میں موجود بکریوں کی تعداد کے برابر بھی لوگ ہوتے تو حسن مجتبیٰ ضرور قیام کرتے۔ اس لیے تاریخ کے اندر تنہا ترین سردار کا نام دیا جاتا ہے کہ امام حسن مجتبیٰ وہ ہستی ہیں جو تنہا ترین تھے، نہ باہر امن تھا نہ گھر کے اندر امن تھا۔ جب کسی بہادر کو، جنگجو کو، کسی ایک ایسے انسان کو جو معاشرے کے اندر کوئی انقلاب لانا چاہتا ہے، کم از کم معاشرے کے اندر اس کا کوئی ساتھ دینے والا نہ ہو تو کم از کم گھر کے اندر اس کو سکون ملے تو اس انسان کے لیے کافی ہوتا ہے۔ لیکن میرے یہ امام اتنے تنہا ہیں جن کو نہ باہر سکون تھا نہ گھر کے اندر سکون تھا۔ عزیزان محترم، کتنی غربت تھی نا امام کی، اس لیے امام نے جو اسٹریٹجی اپنائی ہے وہ یہ کہ اس وقت ہمارے چاہنے والوں کی تعداد اتنی کم ہے، جو کم لوگ موجود ہیں ان کو کربلا کے لیے بچایا جائے، ان کو کربلا کے لیے تیار کیا جائے، کربلا میں ہمارا ساتھ دینے والے اتنے لوگ ہوں کہ کربلا کی تحریک کے اندر کم از کم 72 آ سکے۔ اتنی غربت امام حسن مجتبیٰ کی، اتنی تنہائی، اتنی مشکلات، میں نے کہا نا تاریخ کے اندر تنہا ترین سردار،
سردار ہے لیکن ساتھ دینے والا کوئی نہیں۔ بس عزیزان محترم، میرے یہ مولا جو اتنے ظاہراً نفیس امام تھے، ظاہراً امیر تھے، ظاہراً جن کا لنگر، جن کا دسترخوان مشہور ہے، ظاہراً جن کی امارت کی دنیا گواہی دیتی ہے، لیکن کتنا غریب ہے، کریم ہے نا۔ امام حسن مجتبیٰ بہت کریم ہے۔ عزیزان محترم، موضوع اگرچہ بہت طویل ہے، لیکن آپ سب کی زحمتوں کو چند مصائب کے جملے بیان کر کے تمام کرنا چاہوں گی۔ کریم ہے نا۔ رسول اللہ کی حدیث ہے، انسانوں کی 4 اقسام ہوتی ہیں۔ ایک انسان سخی ہوتا ہے، سخی وہ ہوتا ہے جو خود بھی کھائے دوسروں کو بھی کھلائے۔ ایک بخیل ہوتا ہے جو خود کھاتا ہے دوسروں کو نہیں دیتا۔ ایک لئیم ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ میں کھاؤں یا نہ کھاؤں کوئی بھی نہ کھائے۔ ایک کریم ہوتا ہے، کریم وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ میں کھاؤں نہ کھاؤں دنیا کھاؤں۔ امام حسن مجتبیٰ کریم ہے، کریم۔ کسی نے کہا کہ حاتم طائی بڑا امیر ہے، تو میرے مولا حسن مجتبیٰ نے فرمایا کتنا حاتم طائی کتنا امیر ہے، کتنا سخی ہے؟ تو فرمایا اتنا سخی ہے، اتنا سخی ہے، اگر اس کے پاس کوئی 40 دروازوں سے آ جائے تو 40 دروازوں سے خالی نہیں لوٹاتا۔ میرے مولا حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں میرا بابا اتنا سخی ہے، اتنا کریم ہے، ایک دروازے سے اتنا عطا کر دیتا ہے، دوسرے دروازے سے آنے کی ضرورت نہیں۔ عزاداران حسین، جہاں سارے اہل بیت کریم ہیں، ان کریموں میں سب سے کریم ہستی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، کریموں میں سب سے کریم۔ لیکن غربت دیکھیں، عزاداران حسین آج مولا کے مصائب کو یاد کر رہے ہیں نا، وہ مولا جو گھر بھی غریب باہر بھی غریب۔ کوئی انسان جب گھر میں آئے سکون لیتا ہے، لیکن جب میرے مولا گھر میں آتے تھے تو زوجہ وہ تھی جو امام کے جان کی درپے تھی۔ بس عزاداران حسین، میرے مولا نے امیر شام کے ساتھ صلح کی تھی نا، اس صلح کی چند شرائط رکھی تھی۔ اب دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ ان ساری شرائط کو بیان کروں، صرف ایک شرط کو بیان کروں گی کہ میرے مولا نے اس صلح کے اندر ایک شرط یہ رکھی تھی کہ جب حاکم شام مر جائے گا تو خلافت خود بخود حسن مجتبیٰ کی طرف منتقل ہو جائے گی۔ اب حاکم شام چاہتا تھا کہ میں اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کو نامزد کر کے جاؤں، اس لیے اس نے اپنی چال بدلی اور امام حسن مجتبیٰ کو زہر دے کر شہید کروایا، تاکہ صلح کے اندر جو شرط رکھی گئی ہے اس شرط کو ختم کر کے میں اپنے بیٹے یزید کو اپنے بعد نامزد کر کے جاؤں۔ بس عزاداران حسین، اس لعین نے رسول اللہ کے اس چراغ کو کیسے بجھایا ہے کہ بیوی کے ذریعے امام حسن مجتبیٰ کو زہر دلوایا اور اسے لالچ یہ دیا کہ تمہاری شادی میں اپنے بیٹے یزید کے ساتھ کروا دوں گا۔ بس عزاداران حسین، حسن مجتبیٰ مولا کو زہر ملی، تشت کے اندر میرے مولا کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آ رہے ہیں۔ عزاداران حسین، جب آخری وقت آیا نا میرے مولا حسن مجتبیٰ کا اور تشت کے اندر جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آ رہے ہیں، اس وقت جب میرے مولا حسین تشریف لائے اور بی بی زینب تشریف لائیں، امام حسن مجتبیٰ نے وہ تشت اپنی بیوی کو حکم دیا کہ اس تشت کو چھپا دو، کہیں میری بہن زینب ان ٹکڑوں کو نہ دیکھے۔ بس عزاداران حسین، جیسے ہی میرے مولا حسین آئے نا اور دیکھا بھیا کی حالت بدلی ہوئی ہے، زہر کا اثر اتنا شدید تھا کہ جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آ رہے ہیں، بس عزاداران حسین، میرے مولا حسین
अपने भैया की इस हालत को देखकर गिरिया कर रहे हैं और इधर से इमाम हसन मुज्तबा अपने भाई हुसैन को हौसला दे रहे हैं और फरमा रहे हैं, ऐ भैया हुसैन सब्र कीजिए, ला यौमा का यौम का या अबा अब्दुल्लाह, ऐ मेरे भाई हुसैन आपके दिन जैसा कोई दिन नहीं। यकीनन मेरे मौला हुसैन ने सवाल किया होगा, हाय भैया हसन आपके जिगर के टुकड़े कट कट के बाहर आ रहे हैं, आप इतनी गुर्बत के आलम में हैं। तो मेरे मौला हसन ने फरमाया होगा, भैया हुसैन मैं मदीना के अंदर मौजूद हूँ, हाय मुझे गुस्ल दिया जाएगा, हाय मुझे कफन दिया जाएगा, हाय मेरा जनाजा उठाया जाएगा, लेकिन भैया हुसैन तेरी गुर्बत पे कुर्बान जाऊं, 3 दिन की भूख प्यास में करबला की तपती रेत होगी और तुझे 3 दिन का भूखा प्यासा ज़िबा किया जाएगा, हाय तेरी लाश 3 दिन तक करबला की तपती रेत पर बेघर कफन पड़ी रहेगी। हाय अज़ादाराने हुसैन, हाय मेरे मौला हसन की रूह परवाज़ कर गई, हाय जनाजा तैयार हुआ, हाय जनाजा निकला, लेकिन जिगर संभाल के सुनिएगा, कायनात में पहला जनाजा, हाय अब से कायनात में पहला जनाजा, हाय जो कब्रिस्तान से वापस आया है, हाय तारीख में 2 जनाजे ऐठे उठे, एक जनाजा रसूलुल्लाह का जिसमें 11 मुसलमान शामिल हुए, हाय दूसरा जनाजा हाय जनाबे फातिमा ज़हरा का जनाजा, हाय जिस जनाजे में 6 मुसलमान शामिल हुए, हाय तीसरा जनाजा अली मुर्तज़ा का जनाजा जिसमें सिर्फ हसन हुसैन जनाजा उठाने वाले थे, हाय चौथा जनाजा इमाम हसन मुज्तबा का जनाजा, हाय जनाजों में तीरों की बारिश हो रही है, इतने तीर लगे, हाय जनाजा तीरों से छलनी हो गया, हाय जनाजे में तीर पे वस्त हो गए, हाय जनाजे को नाना के पास दफन होने की इजाजत नहीं मिली, हाय जनाजा घर में वापस आया, उधर से मेरी बीवी ज़ैनब की हालत देखिए, हाय जैसे ही जनाजे को आता देखा, हाय जनाजे में लगे हुए तीर देखे, हाय बहन भाई मिलकर जनाजे से तीर निकाल रहे हैं। एक मर्तबा मेरी बीवी ने यकीनन फरमाया होगा, भैया हुसैन सारी दुनिया मेरे हसन को अमीर कहती है, अगर मेरे हसन अमीर के जनाजे का ये हाल है, हाय दुनिया हुसैन को गरीब कहती है, हाय मेरे गरीब के जनाजे का क्या हाल होगा। बस ज़ादाराने हुसैन, हाय एक मर्तबा सारी ज़हरा को वो वक्त याद आ गया, हाय 3 जमादी सानी का दिन, हाय मेरी बीवी इस दुनिया से जाने वाली है, ज़ैनब कुबरा को बुलाया और एक संदूक मंगवाया, कहा ज़ैनब कुबरा इस संदूक को खोलो, आए जैसे ही मेरी बीबी ने उस संदूक को खोला, उसके अंदर से कहा देखो ज़ैनब इस संदूक के अंदर क्या है, कहा माँ ज़ारा इसके अंदर कफन है, हाय पहला कफन निकाला, कहा ज़ैनब अभी थोड़ी देर बाद मैं तुझसे जुदा होने वाली हूँ, ये कफन मेरा कफन है, ये जिब्राइल अमीन जन्नत से लाए थे, हाय पहला कफन तुम्हारे नाना रसूल खुदा को मिल चुका, ये दूसरा कफन मेरा कफन है, हाय एक और कफन निकाला, कहा ये तुम्हारे बाबा अली का कफन है, कहा ज़ैनब निकाल और क्या है, कहा अम्मा ये एक और कफन है, कहा ये तुम्हारे भैया हसन का कफन है, कहा एक और कफन निकालो, हाय ज़ैनब समझी अगला कफन मेरे भाई हुसैन का होगा, फरमाती है ज़ैनब ये कफन भी तुम्हारे भैया हसन का है, कहा अम्मा हसन के 2 कफन हुसैन के लिए एक भी नहीं, कहा हुसैन
بیگارہ کفن کربلا کی تپتی ریت میں رہے گا، حسن کا 2 کفن ملیں گے، آئے جنازہ واپس آئے گا، تیروں سے چھلنی ہوگا، آئے حسن کا دوسرا کفن دینا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ ہماری اس کلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ ربوبیت میں قبول و منظور فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و اہل بیت محمد کا، تجھے واسطہ پنجتن پاک کا، بار الہ اس صف ازا کا پرسہ، اس صف ازا کے وارث امام زمان کی خدمت اقدس میں پہنچا۔ بار الہ جب تک راضی نہ ہو موت نہ دینا، جب راضی ہو جائے شہادت کی موت نصیب کرنا۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و اہل بیت محمد کا، تجھے واسطہ پنجتن پاک کا، تجھے واسطہ چہاردہ معصومین کا، بانیان کی بچائی ہوئی اس صف ازا کو اپنی بارگاہ ربوبیت میں قبول و منظور فرما۔ رزق و روزی میں برکت عطا فرما، جو مشکلات و پریشانیاں وہ دور فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و اہل بیت محمد کا، تجھے واسطہ پنجتن پاک کا، تجھے واسطہ چہاردہ معصومین کا، بار الہ تجھے واسطہ جناب سجاد کی غیرت کی بیماری کا، جو مومنین و مومنات مریض ہیں ان کو شفائے کلی عطا فرما، جو مائیں بہنیں بے اولاد ہیں ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرما، امام کے لشکر میں شامل ہونے والی نیک و صالح اولاد عطا فرما۔ بار الہ جتنی مومنات اس صف ازا پہ چل کے آئی ہیں ان کے دلوں میں جو جائز شرعی حاجات ہیں ان کو پورا فرما، جو مشکلات و پریشانیاں لے کر آئی ہیں آل محمد کی مشکلات و پریشانیوں کا صدقہ ان کی مشکلات و پریشانیوں دور فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و اہل بیت محمد کا، تجھے واسطہ پنجتن پاک کا، تجھے واسطہ چہاردہ معصومین کا، بار الہ ہمارے ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اپنی بارگاہ ربوبیت سے خالی نہ لوٹانا، عالم اسلام کو فتح و سر بلندی عطا فرما، عالم کفر کو تباہ و برباد فرما، انقلاب اسلامی ایران کی حفاظت فرما، انقلاب کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، علماء حقہ کی عمر دراز فرما، ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رکھنا۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و اہل بیت محمد کا، تجھے واسطہ پنجتن پاک کا ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ بار الہ ہمارے علماء کی عمر دراز فرما، بالخصوص رہبر معظم سید علی خامنائی، سید علی سیستانی، سید حسن نصر اللہ کی عمر دراز فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و اہل بیت محمد کا، جن ماؤں بہنوں نے خصوصی التماس دعا کہا ہے ان کی جو جائز شرعی حاجات ہیں ان کو پورا فرما، جو مشکلات و پریشانیاں ہیں وہ دور فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ تیرے نبی کی اطرت کا، تجھے واسطہ ان ہستیوں کا، بار الہ یہ ہستیاں جن کے صدقے میں تو نے کائنات بنائی ہے، بار الہ ہمیں ان ہستیوں کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ ان کے سیرت اور پہ چلتے ہوئے ہمیں دنیا کے گوشے گوشے میں ان کے پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو بحق کے چہاردہ معصومین اپنی بارگاہ سے خالی نہ لوٹانا، ہماری دعاؤں کو قبولیت کا شرف عطا فرمانا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ ماتم حسین۔